سورۃ لقمان کی آیت نمبر 28۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ما خلقكم ولا بعثكم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ ہی تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک ہی جان کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی داخل کر دیتے ہیں رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کر دیتے ہیں دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ پاک جو کچھ تم کرتے ہو سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بلا شبہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ پاک ہی بلند و بالا اور بڑی ذات ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل توحید کو ثابت کرنے کے لیے بیان فرمائے۔ کائنات کی ایک ایک چیز پہ غور کریں تو اللہ کی ہر مخلوق یہ پتہ دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اور اسی کے ضمن میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی تعریفات، اللہ کی صفات، اللہ کے محامد، اللہ کی خوبیاں اتنی ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے سارے درخت قلمیں بن جائیں اور تمام کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، انسان، فرشتے، جنات سب مل کے اللہ کی صفات کو لکھنا شروع کر دیں تو یہ قلمیں ختم ہو جائیں، یہ سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے، اللہ کی صفات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ
پوری پوری رات اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی سو جاتے، رات کا اکثر حصہ آپ جاگ کر گزارتے، اتنا طویل قیام کرتے، اتنا طویل قیام کرتے کہ کھڑے کھڑے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ موسم کے لحاظ سے بعض اوقات پاؤں پھٹ جایا کرتے، لیکن آپ کا قیام اس سے بھی زیادہ طویل ہوا کرتا۔ اس قدر طویل عبادت کے بعد بھی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فرماتے، تہجد کا وقت ہوتا، صبح کا وقت ہوتا، تو کیا ارشاد فرماتے؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، جیسے تو خود اپنی ذات کی خوبیاں بیان کر سکتا ہے، خود اپنی تعریفات بیان کر سکتا ہے، اے اللہ میں تیری تعریفیں ویسے بیان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، اس کائنات میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف اور حمد ثنا جس ذات نے بیان کی ہے وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اتنی صفات ہے کہ آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جیسے تیرا حق ہے وہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ اور کہیں فرمایا کہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ جیسے تیری ذات کی شان کے لائق ہے ویسے تیری خوبیاں ہم تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن تو خود ہی اپنی خوبیاں اپنی شان کے لائق جیسے تو سمجھتا ہے ویسے تیری خوبیاں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں بھی دن اور رات میں اللہ کے محامد اور خوبیوں کو، صفات کو بیان کرنا چاہیے، اور انہی الفاظ میں کہنا چاہیے کہ یا اللہ جیسے آپ کے صفات و کمالات کا حق ہے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ انہی صفات اور کمالات کے بیان کے ضمن میں اللہ پاک نے بعث بعد الموت کا مسئلہ بھی بیان کیا۔ جس طرح میرا آپ کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، حضور سرور کونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور آخری نبی ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ انسان مر کے ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن اللہ پاک دوبارہ ہمیں اٹھائیں گے۔ ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، ہمارا جی اٹھنا ہے، اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت، موت کے بعد پھر جی اٹھنا۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ قیامت آ رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں سب کو اٹھایا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا۔ اب انسان اگر یہ سوچے کہ اتنی بڑی انسانیت، اربوں انسان دنیا میں اب موجود ہیں، اربوں گزر چکے، نہ معلوم قیامت تک کتنے آئیں گے، ان سب کو دوبارہ زندہ کرنا یہ کیسے ہوگا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ اٹھانا یہ اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کا پیدا کرنا اور کسی ایک انسان کا دوبارہ اٹھانا۔ الا کنفس واحدہ، ایک جان کی طرح، یعنی جس طرح کسی ایک انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں، اسی طرح ساری انسانیت کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جس طرح کسی ایک انسان کو مار کے دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح اربوں کھربوں انسانوں کو مار کے دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مشکل ہمیں لگتا ہے، ہمارے لیے نظر آتا ہے کہ کیسے ہوگا، اللہ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن
فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، یاد رکھو کہ اللہ سب کچھ سن بھی رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے۔ اہل حق کی محنت بھی اللہ کے سامنے ہے، اہل باطل جس طرح حق والوں کے ساتھ رویہ رکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، اور دوبارہ اٹھانا یہ بھی ہوگا، اور حق والوں کو ان کے حق کا بدلہ ملے گا، باطل والوں کو ان کے باطل ہونے کا بدلہ ملے گا۔ اور فرمایا اللہ کی قدرت اگر دیکھنی ہے تو یوں دیکھ لو، کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے، اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ پاک رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، اب راتیں وہ بڑی ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ کبھی وقت تھا ہم 4:25 پہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، 5:05 پہ سورج طلوع ہو رہا تھا، اور اب 5 بجے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 5:34-35 پہ جا کے سورج طلوع ہو گئے۔ تو یہ رات جو ہے دن میں داخل ہو گئی، پھر وقت آئے گا طویل ہوتے ہوتے ہم 6:25 پہ 6:20 پہ جا کے نماز پڑھیں، وہ گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے وہ رات دن کے اندر داخل ہو گئی۔ اور ادھر سے مغرب کے وقت میں ابھی ہم 7 بجے، بلکہ 7 بجنے سے بھی 5 منٹ پہلے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور کبھی ایسا بھی آئے گا وقت کہ 7:15 بجے 7:30 بجے ہم عشاء کی نماز پڑھیں۔ تو یہ رات دن میں داخل ہو گئی، گرمیاں آتی ہیں تو دن رات میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دن اور رات کا نظام سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ کوئی انسان دنیا کا، بلکہ سارے انسان دنیا کے وہ مل جائے، کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکتے، کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کر سکتے جو دن اور رات کے اس نظام کو روک سکے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے رات لمبی ہو جائے تاکہ دیر تک سو سکے، لیکن جس وقت میں رات ختم ہونی ہے وہ ہو جانی ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو لمبا نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی دن بھر کام کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا کام زیادہ ہو جائے، لیکن سورج اپنے وقت پہ غروب ہوگا، وہ اپنی مرضی سے سورج کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ سارا نظام کس کے کنٹرول کے اندر ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں۔ فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے کام پہ لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ مسخر کر دینے کا مطلب پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہے کہ ہمارے کنٹرول میں، کنٹرول تو ہمارا نہیں ہے، سورج اور چاند پہ کنٹرول کس کا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کا، لیکن سورج اور چاند خدمت کس کی کر رہے ہیں؟ وہ ہم انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، کام ہمارا کر رہے ہیں۔ تو کس نے ان کو ہماری خدمت پہ لگایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ فرمایا کل یجری الی اجل مسمی، یہ سب کے سب ایک مقرر مدت تک جاری رہیں گے۔ سورج بھی چلتا رہے گا، چاند بھی چلتا رہے گا، دن اور رات کا نظام بھی چلتا رہے گا، سردی گرمی کا نظام بھی چلتا رہے گا، ہواؤں بادلوں کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ کب تک؟ الی اجل مسمی، ایک مدت مقرر تک۔ وہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کب تک چلے گا، لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اب بس اس نظام کو ختم کر دیا جائے تو پھر سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند بھی گل ہو جائے گا، زمین و آسمان کو بھی توڑ مروڑ دیا جائے گا، یہ سارے کا سارا نظام ختم کر کے ایک نیا جہان پیدا کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا وقت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم یہ ذہن میں رکھو، دل دماغ میں بٹھا لو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو
خبیر، اللہ کو سب چیزوں کی کیا ہے؟ خبر۔ اسے دنیا میں کہتے ہیں نا ہر خبر پہ نظر، ہماری نظروں سے تو بہت ساری خبریں اوجھل ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، اچھا یا برا، صحیح یا غلط، حق یا باطل، جو تم کر رہے ہو، خبیر، وہ سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس چیز کی فکر نہ کرو کہ قیامت کب آئے گی، اس چیز کی فکر کرو کہ قیامت جب بھی آئے گی میرے اعمال کیسے ہوں گے، کہ میرے ہر عمل کی اللہ کو خبر۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے اس کے لیے؟ اتنا جو بے چین ہو رہا ہے قیامت کے لیے، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے محبوب اور تو کوئی لمبی چوڑی تیاری نہیں، اتنی بات ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور کوئی لمبی چوڑی تیاری نہیں۔ اللہ سے بے پناہ محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، قیامت جب بھی آ جائے تو ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو نے محبت کی، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس فکر میں لگنے کی ضرورت نہیں قیامت کب آئے گی، وہ تو جب آئے گی آ ہی جائے گی۔ اس چیز کے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میرا شمار کن میں ہوگا، میرے اعمال کیا ہے، میرے ہر عمل کی اللہ کو خبر ہے۔ میں رات کی تاریکی میں بھی کوئی کام کر رہا ہوں، لوگوں سے چھپ چھپا کے بھی کوئی کام کر رہا ہوں، میرا ذہن یہ ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن تب بھی وہاں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب خبر۔ اور فرمایا یہ ساری صفات اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی ان کا مستحق ہے۔ کیوں کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، اس وجہ سے کہ حق اور سچ ذات وہ صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ یا حق سے مراد علماء فرماتے ہیں باقی رہنے والا، اور آگے فرمایا وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی غوث قطب ابدال ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی بھی فرشتہ ہو، وہ سب باطل ہے۔ باطل سے مراد یہاں پہ فانی ہے، فنا ہونے والا۔ ساری دنیا کے تمام انسان وہ فنا ہونے والے ہیں، بقا صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کل من علیہا فان، اس زمین پر، آسمان پر، اس جہان میں جو کچھ ہے سب فانی ہے، باقی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا صرف تیرا اللہ۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر انسان جس چیز سے ہونا سمجھ رہا ہے، آج لوگ سمجھتے ہیں پیسے سے ہوتا ہے، پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، پیسہ بھی باطل۔ لوگ سمجھتے ہیں مال و ملک سے ہوگا، اقتدار سے ہوگا، طاقت سے ہوگا، یہ سب باطل اور دھوکہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی بڑی طاقت کے ساتھ جڑیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سب فانی ہے، سب دھوکہ ہے، صرف ایک ذات حق اور سچ اور باقی رہنے والی ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ سے جڑو گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں نا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہمارے دل میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین اسی کو اس انداز سے بیان فرما رہے کہ زمین و آسمان میں حق کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جس میں یہ لوگ ہونا سمجھ رہے ہیں وہ سب باطل اور دھوکہ ہے، وہ سب فنا ہونے والا ہے۔
فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یقین کر لو، مان لو، اس بات کو تسلیم کر لو، ایمان لے آؤ، اس میں کوئی شک نہیں، بلند و بالا ذات اللہ کی ذات ہے، کبیر و اکبر ذات اللہ کی ذات ہے، جو سب سے بلند بھی ہے، سب سے بڑا بھی ہے۔ اسی اللہ کے ساتھ جڑنے میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی محبت و معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا راستہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلن کے مطابق اپنی چال ڈھال بنانا ہے۔ میرے محترم دوستو، جب تک اللہ کی ذات سے ہمارا مضبوط اور پائیدار تعلق نہیں ہوگا، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے مسائل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ سے مسئلے حل کروانے کا راستہ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور شریعت ہے۔ جب تک ہم اس پہ نہیں آئیں گے، اسی طرح مصائب میں الجھے رہیں گے۔ آج بھی قرآن کی دعوت یہی ہے کہ آؤ سارے نظاموں کو چھوڑ کر اللہ کے نظام کے ساتھ جڑ جاؤ، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی، اسی میں تمہاری دنیا آخرت کی عزت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو دل و جان سے تسلیم کر کے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ہمارے بھائی ڈاکٹر طاہر رسول صاحب کی والدہ جو میری سگی خالہ بھی ہے، وہ بہت سخت بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کو سلامتی نصیب فرمائے۔ اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے ہیں ان کا ہم پہ حق ہے، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہمارے ایک دوست سید سیف الرحمن شاہ صاحب، ان کی والدہ بیمار ہے، اور اسی طرح ایک حافظ محمد عرفان صاحب، ان کی والدہ بیمار ہے۔ سب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ سب کی ماؤں کو صحت و تندرستی عطا فرما، سب کو سلامتی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔